Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. We are still on chapter 15 which is migration اور ہم نے last lecture میں کچھ international migrations discuss کی تھی. آئیے چل کے کچھ اور examples دیکھتے ہیں and then we'll continue with the questions. So yes, ہم نے پچھلے lecture میں کچھ important migrations discuss کی جن میں انڈیا پاکستان بھی تھی, جن میں ویسٹ افریقہ سے برٹن بھی تھی, جن میں چیچنیا سے سینٹرل ایشیا بھی تھی. Why don't you do me a favor? آپ لوگ ویڈیو پاز کریں اور اپنے پاس there were 6 of them, ان 6 کا نام لکھیں. No cheating, okay? Well done. Now what we've got to do is کہ ہم اب آگے چلتے ہیں and there are 4 more examples mass migration کی. Mass migration mean کہ بہت large level پہ جس میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ موو کرتے ہیں کنٹری سے دوسرے کنٹری میں, وہ ایگزامپلز ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں. The 7th being North Africa to France, Spain and Italy. یہ بھی 1950s اور 60s میں ہوئی تھی مائگریشن. الجیریا, موروکو, ٹونیشیا اینڈ لیبیا, یہ کچھ ایسی اسٹیٹس تھیں, یہ کچھ ایسے چھوٹے کنٹریز تھے جو اسٹرگل کر رہے تھے بہت سالوں سے تاکہ ان کو انڈیپینڈنس, آزادی مل سکے. They got their independence after savage wars with colonial powers. اب ان چھوٹے کنٹریز کے اوپر there were colonial powers, the strengthened one, the one which were great like British, they were actually ruling them. تو ان کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی وارز کے بعد they got their independence, جس میں اور بھی ملکوں نے انٹرفیئر کیا اور ان کو جو ہے اس میں ہیلپ کی. سو آفٹر دا انڈیپینڈنس ہوا یہ کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے, کیونکہ یہ چھوٹے کنٹریز تھے, ان کے پاس نہ انفراسٹرکچر تھا, نہ پیسہ تھا, نہ اتنے اسکلڈ لوگ تھے, تو یہ کنٹریز انسٹیبل تھے. سو what the people did was they sought better life in the lands of their former colonial rulers. انسٹیبلٹی ایک ریزن تھا نئی بنی ہوئی جو اسٹیٹ ہے اس کا, کہ وہ کیونکہ اسٹیبل نہیں تھی, ان کی معیشت نہیں ڈیولپ ہو سکی, ان کا بزنس نہیں ڈیولپ ہو سکا, تو بہت سارے لوگ واپس اپنے کلونیل پاورز جو ان کے اوپر رول کر رہے تھے ان کی لینڈز میں واپس آ گئے اینڈ دے ساٹ ریفیوج دیئر. سو یس, سنس اٹ واز ایکچولی کنسرننگ 3 to 4 ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس, سو اس کو بھی ایک امپورٹنٹ مائگریشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈیپینڈنس کے بعد لوگ واپس موو کیے. نمبر 8, سینٹرل افریقہ ٹو آل ڈائریکشنز ان افریقہ. اب سینٹرل افریقہ کا بھی جو ایک میجر پرابلم تھا, جو میجر ایشو تھا, وہ یہ تھا there was instability of سینٹرل افریقہ after independence. سینٹرل افریقہ کو جب برٹش اینڈ فرام ادر پاورز جب ملی انڈیپینڈنس, تو وہاں پہ بھی جو سب سے بڑا ایشو ایرپٹ ہوا وہ تھا اس کی انسٹیبلٹی کا. وہی بیسک ایشو کہ نہ اس کے پاس انفراسٹرکچر, نہ پیسے, نہ اسکل لیبر, نہ ہی وہ لوگ جو اس کنٹری کو آگے بڑھا سکیں. سو یس, آفٹر انڈیپینڈنس سینٹرل افریقہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈفرینٹ ڈائریکشنز آف افریقہ میں موو کر گئے. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ایک اور میجر ریزن تھا دیٹ powerful military leaders fought endless wars to gain superiority which was tribal. جو military rulers تھے بہت ساروں نے ٹرائی کیا کہ وہ یہاں پہ انہوں نے جنگیں کر کے they wanted to gain the tribal superiority. وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ پاورفل ہیں. سو جب اس طرح کی سچویشن ایک کنٹری میں ڈیولپڈ ہے تو اس اپنے کنٹری کا انفراسٹرکچر اور اس کی اپنی جو حالت ہے وہ تو خراب ہی ہوگی نا. سو یس, because of the unstable condition socially, economically and because of this military situation, کیونکہ کوئی سکون نہیں تھا, ہر وقت کی جنگ, لوگوں نے بھاگ کے دوسرے کنٹریز میں جانا شروع کیا and they possibly went to different directions in the main Africa. So yes, جب بھی کوئی mass level movement ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے جس میں their standard of living or their way of living is being affected. جب وہ پیسفلی پرامن طریقے سے رہ نہیں پائیں گے تو وہ بہتر زندگی کے لیے اور بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے, جو کہ ان ساری مائگریشنز میں ایسا ہی ہوا ہے. 9th is Vietnam to USA, Hong Kong, Australia, Southeast Asia and other places. So Vietnam سے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں موو کیے. ہوا یہ تھا کہ there was a communist war with USA in 1975. 1975 میں کمیونسٹ کے درمیان اور امریکہ کے درمیان وار چل رہی تھی. اس وار میں کمیونسٹ نے ویتنام کو کیپچر کر لیا, اس پہ قبضہ کر لیا. جب قبضہ کر لیا تو جو ویتنامیز لوگ تھے
they fled, وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. اب وہ بھاگے کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے امریکہ کی ہیلپ کی اور کچھ لوگ جو کمیونسٹ ان کے اوپر گورنمنٹ آئی تھی اس کے انڈر رہنا نہیں چاہتے تھے. سو جب یہ ہوا تو ان لوگوں کو افراتفری میں بھاگنا پڑا, اور جب وہ بھاگے تو they were later known as boat people. ان کو boat people کہا گیا کیونکہ انہوں نے by sea, انہوں نے سی کے تھرو اپنا جو اسکیپ تھا وہ ڈیزائن کیا. وہ چھوٹی چھوٹی بوٹس میں بیٹھ کے وہاں سے نکلے. اب اس کا بھی انجام کوئی بہت اچھا نہیں ہوا بیکاز یہ بوٹ پیپل many of them were killed by the pirates. ان بہت ساروں کو پائریٹس نے مار دیا, اور جو بچے obviously وہ پھر ان کنٹریز تک پہنچ ہی گئے. The last one, Afghanistan to Pakistan, which one is in 1980s and 90s. اب افغانیوں کا وہاں سے باہر نکلنے کا یا اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانے کا جو ریزن تھا وہ میجر تھا وارفیئر, جنگ و جدل جو کہ چل رہا تھا. اب وہ سول وار کے اگینسٹ بھی تھا, انویڈر کے اگینسٹ بھی تھا, اور وار لارڈز کے اگینسٹ بھی تھا. اب اس کو میں ایسے ایکسپلین کریں گے کہ جب افغانستان کو انویڈ کیا رشیا نے تو they were the invaders جن کی حکومت افغانی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. پلس جب انہوں نے انویڈ کیا تو جنگ شروع ہو گئی ود ان دا کنٹری, تو سول لیول پہ وار آ گئی, وہ بھی ایک ریزن تھا. اینڈ دین دا وار لارڈز, they were people who never wanted this war to end. وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ بڑھاوا دے رہے تھے. So with this there was an issue economically as well. ان کا ایگریکلچر اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا تھا. Why? Because of destruction and drought. اب یہ جو سول وار چل رہی تھی اس کی وجہ سے بامبنگ, لوگوں کا مارے جانا, فصل کا تباہ ہونا, پلس ان سالوں میں افغانستان میں قحط بھی تھا, پانی کی بھی کمی تھی, تو ڈراؤٹ کی وجہ سے بھی ان کی جو فصلیں تھیں وہ خراب ہو گئی تھیں. سو ایگریکلچر وائز بھی وہ گرو نہیں کر رہے تھے. جب گرو نہیں کر رہے تھے تو ان کے پاس پیسہ نہیں آ رہا تھا, ان کی اکانومی افیکٹ ہو رہی تھی. Hence, because of these reasons, 2 to 3 million Afghanis fled to Pakistan and lived in camps. اب 2 سے 3 ملین جو افغانی ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان کی طرف آ گئے, اور یہاں آ کے انہوں نے کیمپس میں رہنا شروع کر دیا. پھر آیا ایک بگ چینج, and this was a dark incident that took place, the Twin Tower incident on 9th September 2001. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہوا, جہاں پہ ٹوئن ٹاور کے نام سے پینٹاگون کے قریب ایک there are two towers جو کہ ان کے بہت انڈسٹریل جس پہ بیس ڈپینڈ کرتی تھی, اس کو طالبان کے 2 جہازوں نے جو تھا وہ طالبان نے 2 جہازوں کو وہاں سے ٹکرا دیا تھا, جس کی وجہ سے یہ 2 منٹ کی گیپ پہ 2 کریشز ہوئے تھے, اور آنن فانن جو 2 ٹاور تھے وہ زمین بوس ہو گئے تھے. They fell down, they collapsed. A lot of people, they were dead. Over 3,000 people were killed. تیسرا جہاز بھی آیا تھا بٹ وہ کیونکہ ہائی جیکرز کو اوور پاور کر لیا تھا اندر کے لوگوں نے, تو وہ زمین سے جا کے ٹکرایا, وہاں پہ بھی ڈسٹرکشن ہوئی. So yes, 3,000 people were killed. The planes were crashed in the towers. 2 منٹ کے ڈسٹینس پہ وہ ٹکرائے تھے, اور 2 گھنٹے کے اندر اندر جو اتنی ہیوج بلڈنگس تھی وہ خاتمہ ہو گیا تھا ان کا, وہ خراب ہو گئی تھیں. بعد میں اس کی رسپانسبلٹی طالبان نے لی اس انسیڈنٹ کی, اینڈ شیخ خالد محمد. اب شیخ خالد محمد کو پاکستان نے اریسٹ کر کے یو ایس اے کے حوالے کیا تھا, اور جب انہوں نے یو ایس اے کے حوالے کیا تو لیٹر آن یو ایس اے نے اس بات کو بیس بنا کے افغانستان میں انویژن کی اور پھر ایران میں انویژن کی. We have finally ended the chapter of migration. اس چیپٹر میں ہم نے مائگریشن کی 2 ٹائپس, امیگریشن اور امیگریشن ڈسکس کی, ان کے کازز اور فیکٹرز ڈسکس کیے, پاکستان میں امیگریشن کے کیا حالات ہیں اور امیگریشن کس حساب سے ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا. پلس وی آلسو لکڈ ایٹ سم میجر مائگریشنز دیٹ ٹک پلیس آل اوور دا ورلڈ ان پاسٹ ایئرس. ایسی ہجرتیں جو پچھلے کچھ سالوں میں یا پچھلے 30, 40, 50 سالوں میں ہوئی ہیں, جو بہت میجر لیول پہ تھیں, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں گئے, جس میں there were various reasons. We have discussed all this and the chapter has come to an end. Now I'm starting with the questions of the chapter. Let's just see کہ questions کیا ہیں, ان کو کس طرح آنسر کرنا ہے, اور اس کے اندر کیا پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں. The first question being, what is migration? Give some examples of mass migration in recent years and say why they have taken place. اب آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ مائگریشن کیا ہے, اس کے بعد آپ نے کچھ ایگزامپلس دینی ہیں آف میس مائگریشن. میس مائگریشن جو بڑے لیول پہ ہوئی ہوں ان دا ریسنٹ ایئرز, اور اس کے ریزن دینے کہ وائی دے ہیو ٹیکن پلیس.
سو آپ اس کو آنسر اس طرح کرو گے, یو ول رائٹ آنسر obviously in paragraphs, اور آپ اس کو آنسر ایسے کرو گے کہ آپ سب سے پہلے ڈیفینیشن دو گے مائگریشن کی, اور مائگریشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. بفور آئی گیو یو اے ریکال آف دیٹ ڈیفینیشن, آپ لوگ ویڈیو پاز کریں اور اپنے پاس یہ ڈیفینیشن لکھیں. ویل ڈن. یس, اٹ از انڈیڈ دا موومنٹ آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر. اب یہ پلیس سٹی بھی ہو سکتی ہے, کنٹری بھی ہو سکتی ہے, اور انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ بتائیں جی اس کی 2 ٹائپس ہیں, امیگریشن اور ایمیگریشن. پھر آپ ایگزامپلز ڈسکس کریں آف دا میجر میس مائگریشنز دیٹ ٹک پلیس اوور دا ایئر, جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی ہیں اس لیکچر میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں. آپ ان میں سے کوئی بھی 3 ایگزامپلز دے لیں. سینٹرل افریقہ ٹو آل ڈائریکشنز, آئی ایم جسٹ گیونگ اٹ فار ریفرنس. ویتنام ٹو سیورل کنٹریز, افغانستان ٹو پاکستان. آپ اس کے علاوہ ہم نے 10 ڈسکس کی ہیں, آپ اس میں سے کوئی بھی 3-4 چوز کر کے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں. اب آپ نے خالی ان کا نام نہیں دینا, یو ہیو ٹو گیو دا ریزن کہ اگر سینٹرل افریقہ سے ساری ڈائریکشنز آف افریقہ میں لوگ موو کیے تھے تو کیوں کیے تھے. کوئک سا ریکیپ کریں. obviously they were powerful military leaders جو کہ وہاں پہ وارفیئر کر رہے تھے. پھر اس کے بعد انڈیپینڈنس کے بعد اس ملک کی انسٹیبلٹی. سو یس, یو ہیو ٹو موو آن اینڈ رائٹ دا آنسرز ان اے پیراگراف فار دس ون. پھر ویتنام, کیونکہ کمیونسٹ گورنمنٹ ڈیولپ ہو گئی تھی 1975 کی امریکہ اور کمیونسٹ کی وار کے بعد, تو ویتنام سے لوگ جو ہیں وہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز اور ڈفرنٹ ملکوں میں چلے گئے تھے, جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی تھا, جس میں USA بھی تھا, جس میں آسٹریلیا بھی تھا. سو یس, دے ور دیئر. افغانستان ٹو پاکستان, obviously when they were Russia invaded Afghanistan, تب بھی وہ لوگ آئے. when it was about the invasion from the USA side, تب بھی ان لوگوں نے آنے کی کوشش کی. somehow پاکستان نے شروع میں تو انٹرٹین کیا, بٹ بعد میں ان لوگوں کو واپس بھیجنے کی کوشش کی, بٹ وہ انفلٹریٹ کر چکے تھے, وہ جگہ جگہ پاکستان کے اندر پھیل چکے تھے. So yes, you have to explain these 3-4 examples in detail in paragraphs form. That's how you're going to write the answer for this question. Moving on to the second one, Pakistan has one of the largest recent refugee populations in Asia. What are the causes behind this? اب آپ سب سے پہلے تو یہ ایکسپلین کرو گے کہ لارجسٹ ریسنٹ ریفیوجی پاپولیشن ایشیا میں پاکستان کی ہے, کتنی ہے اور کیوں ہے, اس کے آپ نے کازز بتانے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ پرسینٹیج دو, ویلیوز دو, جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس بھی کی ہوئی ہے. اف یو ریمبر دیٹ ایکسلنٹ, اگر نہیں تو پاز دا ویڈیو, گو بیک ٹو مائی لاسٹ لیکچر, look at the values I've discussed there, اور پھر ان کے بارے میں کرو. Let me tell you, it's almost 1/4 of the whole world's refugee population, اور ایران اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. So it's 1/4, 1/4 of the total refugee population in the world. Reason, میجر ریزن یہ ہے کہ ریسنٹلی سب سے پہلے تو پاکستان میں امیگریشن ہوئی تھی جب پاکستان کی پارٹیشن ہوئی, لیکن دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسنٹ ریفیوجی پاپولیشن. تو اب ریسنٹ میں افغانستان کی جو مائگریشن ہے اس کو ڈسکس کرو گے. 1 to 3 million came here. پھر انہوں نے کس طرح فائنینشیل برڈن ڈالا کنٹری پہ, بیکاز دے ور لیونگ ان میک شفٹ کیمپس, اور میک شفٹ کیمپس کے بعد کس طرح وہ لوگ پھر واپس گئے. دین دا انسیڈنٹ آف دا ٹوئن ٹاور. سو دیٹس ہاؤ یو گوئنگ ٹو ڈسکس دیم آل ان ڈیٹیل. پیراگرافس میں آنسر لکھیں, ڈیٹیل میں لکھیں, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ڈسکسنگ آل دا پوائنٹس. ڈو ناٹ یوز بلٹس انٹائرلی, درمیان میں اگر آپ کازز کے لیے یوز کرنا چاہیں تو دیٹ از سم تھنگ ایلس, لیکن رائٹ اے پراپر آنسر جس کو پیراگراف میں آپ properly phrase کریں. So yes, for the next question we will move to the next lecture, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.